بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں مختلف روایات اور احادیث کی خواندگی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تمام روایات اور احادیث ہم حضور ریاض الملت قدس سرہ کی کتاب خلیفہ بلا فصل سے پیش کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں حدیث نمبر روایت نمبر 26 سے مطالعہ کا آغاز ہوگا۔ نمبر 26، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا کہ میں عطائے الہی کے بغیر نہیں جانتا کہ تم میں مجھے کتنی مدت باقی رہنا ہے، تو تم میرے بعد ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا ان دونوں کی اقتداء کرنا۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ نمبر 27، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم انبیاء اور مرسلین کے سوا اگلے پچھلے تمام پیران اہل جنت کے سردار ہیں۔ اے علی انہیں خبر نہ دینا۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ پیران اہل جنت یعنی جنت والوں میں سے بوڑھے، پیران پیر کی جمع، پیر بمانا بوڑھا۔ نمبر 28، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا ایک دن حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان تشریف لائے تو فرمایا ہم اسی طرح مبعوث ہوں گے۔ ابن ماجہ۔ مبعوث ہوں گے یعنی قبر سے جب اٹھیں گے دوسری بعثت ہوگی۔ 29، حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بتانا تمہارے سپرد کروں۔ الصواعق المحرقہ، یہ مشہور کتاب ہے اور اس کو المحرقہ یعنی باب افعال کا اسم فاعل مؤنث کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور باب تفعیل پر بھی لے جا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی الصواعق المحرقہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عموماً جو ہم نے سنا ہے، جو حضور ریاض الملت کی زبان سے سنا ہے یا دیگر اہل علم کی زبان سے سنا ہے، تو وہ محرقہ ہی پڑھتے ہیں، یعنی باب افعال سے اسم فاعل مؤنث۔ نمبر 30، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ کیا تم نے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ کہا ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا مجھ کو پڑھ کر سنائیے، تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔ آگے اشعار کا ترجمہ حضرت نے لکھا، اور بلند غار میں وہ دو میں کے دوسرے تھے، اور یہ قرآن مجید کی طرف تلمیح ہو گئی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا ترجمہ ہو گیا۔ دشمن ان کے ارد گرد گھوما، جب پہاڑ پر چڑھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب ہیں۔ تمام لوگوں کو علم ہے کہ ساری مخلوق میں حضور کریم کے نزدیک ان کے برابر کوئی نہیں۔ تو یہ اشعار تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو یہ سن کر حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے
کہ آپ کے دندان مبارک نمایاں ہو گئے اور فرمایا اے حسان تم نے سچ کہا، وہ ایسی ہی ہیں جیسا تم نے کہا۔ تاریخ الخلفاء۔ تو اس میں اس روایت کے مطابق حضرت حسان سے حضور نے خود جناب صدیق اکبر کی منقبت سنی، اور جب یہ فرمایا کہ کچھ کہا ہے تو سنائیے، تو یہ حضور کو پہلے علم تھا، گویا کیا یقیناً حضور کو علم تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل محبت ایک دوسرے کی منقبت میں، تعریف میں اگر شعر لکھیں تو یہ اس حدیث تقریری سے سمجھ آ رہا ہے۔ اس حدیث تقریری اس اعتبار سے کہ حضرت حسان نے وہ اشعار حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں حضور کو سنائے، تو یہ حدیث قولی بھی ہو گئی کہ خود حضور فرما رہے ہیں، بلکہ اس میں تو امر ہے کہ وہ سنائیے۔ پھر اس کی تصدیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمائی کہ جو کچھ تم نے کہا ہے سچ کہا ہے، ابو بکر ایسی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ منقبت کسی بھی شخصیت کی وہی ہوگی جو سچی منقبت ہوگی، جو اس کے اوصاف اس کے اندر موجود ہوں گے ان اوصاف کی حامل ہوگی۔ تو یہ زندگی میں کسی کی منقبت کہنا یہ بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ نہیں کہ شخصیت کوئی دنیا سے چلی گئی، فوت ہو گئی، تبھی اس کی منقبت کہی جا سکتی ہے۔ تو منقبت کا معنی ہی یہی ہے کہ اوصاف بیان کرنا، خاص قسم کی تعریف کرنا، اور پھر شعری صنف کے اعتبار سے وہ ایک صنف اس اعتبار سے بنتی ہے کہ چونکہ وہ منظوم کلام ہوتا ہے، وگرنہ منقبت کا تعلق صرف شعر کے ساتھ نہیں ہے، نثر میں بھی وہی منقبت ہوتی ہے، وہی اوصاف بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر شعر چونکہ شعر ہوتا ہے اور اس کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، تو شعر کے انداز میں منقبت نگاری یہ خود ایک خوبصورت صنف ادب ہے اور ایک اظہار فن ہے۔ اور پھر شعر کے اندر ایک معنی آفرینی، مضمون آفرینی، اور اس میں ایک فنی خوبصورتی بھی آ جاتی ہے، نثر میں بھی آتی ہے، لیکن شعر کی خواندگی، شعر پڑھنے کا انداز یقیناً وہ ایک ایسی ایک نہیں بلکہ کئی خصوصیات شعر اپنے اندر ایسی رکھتا ہے جو نثر میں نہیں ہوتی۔ نثر میں ایک وسیع میدان ہوتا ہے، کھلا میدان ہوتا ہے، تو شعر میں اگرچہ اس اعتبار سے تو میدان کھلا ہوتا ہے کہ آپ جتنے شعر کہیں، لیکن چونکہ وزن اور علم عروض اور فنی چونکہ پابندی ہوتی ہے، خاص سانچے میں ڈھل کر ہی آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، اور جو سانچہ آپ نے عروض کے مطابق بنا لیا اس میں جو الفاظ ڈھلیں گے وہی آپ الفاظ لا سکیں گے۔ تو اس اعتبار سے شعر میں دقتیں تو ہوتی ہیں، بہرحال زندہ شخصیت کی منقبت کا بھی یہاں سے جواز مل رہا ہے، اور روایت میں جو حضرت صدیق اکبر کی شان سامنے آ رہی ہے، سبحان اللہ۔